الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک ایسے دور کی نشاندہی کی تھی کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں ہر نظر آنے والی چیز یا ہر بات کرنے والا شخص وہ اپنی اصلیت میں برقرار نہیں رہے گا، بلکہ زیادہ تر اس کے برعکس ہوگا۔ نظر کچھ اور آ رہا ہوگا اور اس کے اندر شرارت کسی اور چیز کی ہوگی۔ بظاہر جس کو لوگ سچا سمجھ رہے ہوں گے وہ سب سے بڑا جھوٹا اور کذاب ہوگا، اور جو سچا ہوگا وہ اپنی سادگی کی وجہ سے اگر کوئی سچائی بیان بھی کر رہا ہوگا تو کوئی اس کی سچائی کو تسلیم نہیں کرے۔ جھوٹا شخص اپنے الفاظ سے، اپنے قافیہ بندی سے، اپنے لب و لہجے سے اس انداز میں جھوٹ بولے گا کہ اس کا جھوٹ بھی لوگوں کو سچ لگنے لگے گا۔ اور ایک سچا آدمی، اللہ سے ڈرنے والا، سچائی کی بات کرنے والا، سچائی کی جب بات کرے گا بظاہر وہ سچ بول رہا ہوگا، لیکن اس کی سادگی کی وجہ سے اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے۔ تو آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے جس میں جھوٹے آدمی کو سچا تسلیم کیا جائے گا اور سچے آدمی کو جھوٹا مان لیا جائے گا۔ اور وہ دور آج ہم اس میں چل رہے ہیں، زمانہ چل رہا ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آتا ہے روئی بچھا، کہ ایک وقت آئے گا کہ حقیر آدمی بڑے بڑے معاملات کے اندر اپنی رائے دے گا اور اس کی رائے کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایک حقیر ادنا آدمی، ایک شرابی، گناہوں میں پڑنے والا شخص، اور دنیا اس کی بات کو تسلیم کرے گی۔ آج بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ ایسے شخص کو ہم اہمیت اور مرتبہ دیتے ہیں جو بہت زیادہ چاق و چوبند ہمیں نظر آتا ہے، معاملات میں آگے بڑھتا ہے، لیکن نہ اس کے اندر نماز کی پابندی ہے، نہ وہ کسی اور چیز کی رعایت رکھتا ہے، بلکہ کئی قرائن سے، کئی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے رات دن
اچھے اور پاکیزہ لوگوں میں بھی نہیں گزرتے، پھر بھی ہم اس کی رائے کو اہمیت دیں گے اور دیتے ہیں۔ جھوٹا مکار ہونا، فریب دھوکہ دینا اس کی رد میں ہوگا، لیکن اس کو اہمیت دی جائے گی، اس کو رتبہ دیا جائے گا۔ جب وہ آئے گا اس کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں بیان کی ہیں سچائی کی، کہ سچائی کے اندر آدمی کو کن کن چیزوں میں دیکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، قولی باتوں میں، باتوں کے اندر قولی اعمال جس کو کہا جاتا ہے، جو بول کر کیے جاتے ہیں، بولنے والی چیزیں، تو اس کے اندر آدمی کو سچا ہونا ضروری ہے۔ وہ بات ایسی کرے کہ اس کی سچائی نظر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد جب اپنی قوم سے کہا، ان کو جمع کیا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی بالکل ہم تسلیم کر لیں گے، کیونکہ 40 سال ہم نے آپ کو اپنے سامنے بڑے ہوتے دیکھا ہے، ہم نے آپ کو اپنے سامنے کاروبار کرتے دیکھا ہے، آپ کے سامنے رہنا سہنا ہم نے دیکھا ہے آپ کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر آپ کو سچائی، صادق اور امین کا لقب اسی وجہ سے دیا گیا کہ یہ سچے ہیں، تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قول کے اعتبار سے آپ سچے ہو، کہ لوگ آپ کی زبان سے نکلے ہوئی بات کو جھوٹ نہ بولیں۔ آج بھی ایسی مثالیں، ایسی نظیریں ملتی ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کریں تو دوسرا آدمی ٹوک دیتا ہے، یا اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرو، اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اگر اس نے یہ بات کی ہے تو وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج آ کر سنایا لوگوں کو، تو لوگ ٹھٹے بازی کرنے لگے، بعض لوگ مذاق اڑانے لگے، اور یہاں تک بات پہنچ گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں عرش معلیٰ سے ہوتا ہوا بیت المقدس اور اس کے بعد 7 آسمانوں میں گھوم کر دوبارہ راتوں رات واپس آ گیا، کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو ایک تم لوگوں نے ایک نقشہ کھینچ کر مجھے بتا دیا ہے کہ بیت المقدس اور اس کے بعد 7 آسمانوں پر، اگر اس سے دور کی بات بھی آپ علیہ السلام کریں تو اس کو بھی میں تصدیق کرتا ہوں، بغیر پوچھے تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی زبان ادھر سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ سچے ہی ہوں۔ دوسری صورت بیان کی کہ اعمال کے اندر سچائی ہو، افعال کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر تھے، ایک صحابیہ نے اپنی بچی کو بلایا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں، بیٹا تھا یا بیٹی تھی، میرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، ادھر آؤ میں تمہیں دیتی ہوں۔ آپ علیہ السلام یہ منظر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا ہے فلاں کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے جو میں اپنے بیٹے کو دینا چاہتی ہوں اور میں اسے اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر تم گناہ سے بچ گئے۔ اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور تم اپنے کسی چھوٹے بچے کو اپنی طرف بلاؤ کہ ادھر آؤ مجھ سے چیز لے لو، اور تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو،
تو یہ اعمال کے اعتبار سے تم نے جھوٹ بول دیا، اس کے ساتھ جھوٹا عمل کر دیا، تو اس پر گناہ ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ، میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں کھجور دوں۔ اور ایک تیسرا عمل ہے کہ دلی اعتبار سے بھی، نیت کے اعتبار سے بھی سچائی ہو۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر سچائی نہیں ہے، ایمانداری نہیں ہے، تو اس کام میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور وہاں جو آپ کے لیے مقررہ وقت ہے، اس مقررہ وقت میں آپ دل لگی سے کام نہیں کرتے، بلکہ کچھ کام آ گیا تو صحیح ہے، نہیں آیا تو نہیں۔ جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے اس کو پورے طریقے سے انجام نہیں دے رہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص باقی رکھ دیتے، تو بظاہر آپ کا کام ہوتا ہوا تو نظر آتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کام مکمل اور صحیح طریقے سے نہیں کر رہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے، نیت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے کام پر بھی اثر پڑتا ہے۔ امام ابن القیم نے ایک اپنی کتاب میں دار السعادہ کی کتاب ہے غالباً، اس کتاب کے اندر ایک یہ چیونٹی، اس کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک سچے آدمی نے ایک مشاہدہ کیا کہ ایک ٹڈی کا پر اسے ملا اور اس نے ایک چیونٹی جاتے ہوئے دیکھی، وہاں پر رکھ دیا، اور چیونٹی جب اس پر کے پاس آئی تو اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، کھینچنے کی کوشش کرنے لگی، تو وہ اس سے کھینچا نہیں گیا۔ تو تھوڑی دیر وہاں کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے بل میں جاتی ہے اور وہاں سے جا کر ایک لشکر لے کر آتی ہے اپنے ساتھ چیونٹیوں کا۔ یہ شخص یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے کافی زیادہ چیونٹیاں آنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ وہ ٹڈی کا پر وہاں سے اٹھا لیتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور پھر واپس اپنے بل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جس نے کہا تھا وہ وہیں پر بیٹھی رہتی ہے کہ میں نے یہاں پر دیکھا تھا، آخر یا تو مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کیا وجہ ہے، تو یہ شخص دوبارہ اوپر رکھ دیتا ہے، وہ اس پر کو دوبارہ کھینچنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں کھینچ پاتی، پھر ایک بار تو دوبارہ جاتی ہے، تو اپنے گھر سے ان چونٹیوں کو دوبارہ کھینچ کر لاتی ہے۔ ایک مرتبہ دوبارہ لا رہے تو اس کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے، پہلے اگر چونٹیوں کی تعداد تھی 100 تو دوسری مرتبہ میں 70 یا 60 یا 50 ہو گئی۔ اب یہ شخص دوبارہ اٹھا لیتا ہے وہاں سے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد دوبارہ وہ وہاں پہ تھوڑی دیر جمع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں جب وہاں وہ چیز نہیں ملتی۔ یہ آخری چونٹی جس نے بلایا تھا یہ پھر وہاں بیٹھی رہتی ہے، اور ایک مرتبہ دوبارہ یہ رکھتا ہے۔ یہی معاملہ پھر ہوتا ہے، یہ دوبارہ جاتی ہے، اور وہاں سے جا کر جب آخر میں آ رہے ہوتے تو 6-7 چونٹیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ بار بار جب یہ کہہ رہی تھی تو اس طریقے کا عمل نہیں دیکھا گیا، تو بقیہ نے سمجھا کہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے افرادی قوت کیا ہے، کم ہوتی گئی، آخر میں چند لوگ بچے، چند چونٹیاں بچی۔ جب وہ 7 چونٹیاں وہاں پر پہنچی، اس نے دوبارہ وہ اٹھا لیا۔ اب ان 7 چونٹیوں نے اس ایک چونٹی کو مار ڈالا، پکڑ کے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے برداشت کیا، دوسری مرتبہ برداشت کیا، تیسری مرتبہ میں جب یہ دیکھا کہ اب بھی وہ چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مخلوق بھی جھوٹ سے نفرت کرتی، اور جھوٹے شخص کو انہوں نے مار ڈالا۔
اچھا مارنے کے بعد اس شخص نے اوپر دوبارہ وہاں رکھ دیا، ابھی وہ ساتھ چھوٹ گیا، وہیں پر موجود تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ جس کو مارا تھا اس کے آس پاس آ کر وہ ساتھ جمع ہو گئی، جس طرح کے افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے وہ کیا کہ ہماری جھوٹ تو نہیں بول رہی تھی، لیکن کسی دوسرے عارض کی وجہ سے وہ چیزیں ہمیں نظر نہ آئی تو ہم نے اس کی جان بغیر کسی وجہ کے لے لی، اگرچہ اس میں اس کی غلطی نہیں تھی تو تھوڑی سی ان کو ندامت ہوئی۔ تو اتنی چھوٹی سی، یہ باقاعدہ لکھا ہے اور یہ تجربے سے ثابت ہے یہ چیز کہ واقعات کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ والے اور قریبی لوگ اس طرح کے مخلوقات کے ساتھ بھی اپنے دل کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جانوروں جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی، جھوٹ سے نفرت کرتی۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں پر بڑے سے بڑے کذاب کو، جھوٹے کو اہمیت اور فوقیت دی جا رہی ہے۔ اسی دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا کہ اس دور سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اگر اس میں پڑ جاؤ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ کہ آج ملمہ سازی کرنے والے اور جھوٹے شخص کی بات کو بہت جلدی لے لیا جاتا ہے اور سچے آدمی کی بات کو اتنی جلدی نہیں لیا جاتا۔ اور یہ فضا ہم سب نے مل کر بنائی ہے، کسی ایک بندے کا عمل یہ نہیں۔ میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں، صرف اس کو بیچنے کی خاطر میں جھوٹ بول کر بیچ دیتا ہوں کہ اگر میں سچ بولوں گا تو یہ بکے گی نہیں، اور وہ بیچ رہا ہے۔ میں کسی کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہوں تو اس کی خامیوں کو چھپا کر وہ چیز بتا رہا ہوں، تو اپنی آمدنی بھی حرام کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے ہاں گناہ گار بھی ہوتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے بارے میں وحی سنائی تھی اور آج میں اس دور کو خود بنانے والا بن گیا ہوں۔ اور جو اس دور کے اندر، اس معاملے کے اندر لوگ گرفتار ہو رہے ہیں تو ان سے زیادہ ظلم اور ان سے زیادہ نقصان کرنے والا تو میں ہوں کہ اس کی بنیاد میں خود رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کو کرنے والا بنا۔ چند دن کی زندگی ہے، چند روپوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر ہم دوسروں کی حق تلفی کر کے اپنے پیٹ میں کہیں جہنم کی آگ کو نہ بھرتے جائیں۔ اللہ رب العزت اس سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والا ہمارے کا علم